اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المؤید ورسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین اللہ ولعن قتلتک صدیقۃ الکبریٰ اللہ ولعن قتلت الحسین بن علی و اصحابہ بکربلاء اللہ ولعن قتلت الامیر المومنین علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے آل محمد کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، تنگ دستوں کی رزق کی وسعت کے لیے، زیارات سے مقدسہ پہ جانے کے لیے، وقت کے امام کی معرفت کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ باجماعت بواز بلند صلوات پڑھتے مل کے سارے اللہ واجب الاحترام عزت ماب سادات و غیر سادات سامعین محترم، الحمدللہ بطفیل چہارہ معصومین علیہم السلام عزت و آبرو کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ عشرہ محرم الحرام کی آج ہماری یہ 8ویں نشست ہے۔ کل شب عاشور کی شب ہے اور میں اپنی گفتگو کو آج ہی سمیٹنا چاہتا ہوں۔ 7 روزہ مجالس میں جو میں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے جو گزارشات، جو معروضات آپ کے پاک و پاکیزہ
سماعتوں کی نظر کی، یقیناً اس کے نکات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں، اسی سے متصل اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے۔ مومنین اکرام، یہ عزاداری کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ ایک رسم کے طور پہ ہم اسے منا رہے ہیں، یا یہ ہمارا کوئی رواج نہیں ہے کہ ہم سیاہ لباس پہن کے 10 دن حسین کے بارگاہ میں آتے رہے۔ حسین کی عزاداری تبدیلی کا نام ہے۔ اگر ان 10 روزہ مجالس کے بعد بھی ہم نہ بدلے تو پھر یہاں پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو حسین علیہ السلام کے در سے منسلک ہو جائے وہ بدلتا ہی ہے۔ یہاں تو حسین سے مٹی منسلک ہو جائے وہ خاک شفا بن جاتی ہے۔ حسین جو مٹی کو خاک شفا بنا دے وہ اپنے عزاداروں کو کیا نہیں بدلیں گے؟ ایک ہے انسان کے اندر نفس اور ایک ہے روح۔ نفس کی غذا اور ہے اور روح کی غذا۔ اپنے نفسوں کو مضبوط نہ کرو، اپنی روحوں کو مضبوط کرو۔ نفس کی غذا دنیا، شہرت، دولت، عزت، میں، انا، غرور، تکبر، برادری میں بڑا ہوں، میری بات مان، یہ نفس کی غذا ہے۔ روح کی غذا غم حسین ہے۔ تھوڑا سا ساتھ دینا، بسم اللہ بھائی، یا نفس کو آنی ہے، روح کو نہیں آنی۔ بہت شکریہ، سلامت رہو۔ نفس نے مرنا ہے، روح نہیں مرے گی۔ کیوں نہیں مرے گی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ میرا حبیب یہ تجھ سے سوال پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو ان سے کہہ دو روح امر ربی ہے، رب کا امر ہے۔ تو جب امر نہیں مر سکتا تو اولو الامر کیسے مرے گا؟ جب امر نہیں مر سکتا تو جو اولو الامر ہے وہ کیسے اس دنیا سے جا سکتا؟ مومنین اکرام، آج کی میری گفتگو کا مرکز و محور صرف یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو بدلو۔ نہ جانے کب یہ بے وفا زندگی ساتھ چھوڑ دے۔ ابھی کوئی خبر نہیں باہر جا کے کیا ہونے والا ہے یا اسی لمحے کیا ہونے والا ہے۔ جو آنے والے وقت کو بھی جانتا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اور میں اپنے جوان بھائیوں سے کہنے لگا ہوں خصوصی طور سے آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اپنے آپ کو بدلو، وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اچھا سپاہی وہی ہوتا ہے جو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہے۔ وقت کے امام کا ظہور قریب تر ہے۔ امام قائم آل محمد علیہ السلام اس ذکر کے حقیقی وارث نہ جانے کب تشریف لے
ہم اپنے آپ کو تیار کریں امام کی آواز پہ لبیک کہیں. ملتان کی ایک مومنہ کی نجم بھائی، وہ برقع نہیں اتارتی تھی، سوئی ہوتی تھی پھر بھی برقع پہنتی تھی. اس سے کسی نے پوچھا تو ہر وقت برقع پہن کے کیوں رکھتی ہے؟ رات کو سوتے وقت بھی برقع پہنا ہوتا ہے. اس نے کہا نہ جانے کب امام کا ظہور ہو جائے اور میرا امام بلائے اور میں برقع تلاش کرتی پھروں. یہ آج پوری دنیا میں کسی نے سوچا تھا کہ پوری دنیا بند ہو جائے گی؟ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، امریکہ جیسی اسٹیٹ، امریکہ جیسا ملک، پوری دنیا، یورپ کرونا وبا کی وجہ سے بند ہو گیا. کیا یہ میرے امام کے آنے کی نشانیاں نہیں ہے؟ بولو بھائی، ایران کی کے ساتھ بات کو نہ سننا. بڑے روزانہ فضائل پڑھ رہا ہوں، لیکن جس امام کا رزق کھاتا ہوں اس رزق کو حلال کرنے کی خاطر میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں محبت کے ساتھ اپنی قوم کو بیدار کروں جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری قد و قامت ہے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک ہی مہینے میں سورج گرہن بھی لگے گا اور چاند گرہن بھی لگے گا. یہ چند مہینے پیچھے چلے جاؤ، آپ دیکھ چکے ہو سورج گرہن بھی لگا تھا. جو پیچھے بیٹھو میرے بزرگوں، چاند گرہن بھی لگا. امام کے ظہور سے پہلے سعودی عرب میں عبداللہ نامی بادشاہ حکومت کرے گا. وہ حکومت کر چکا ہے اور وہ اس دنیا سے اب جا بھی چکا ہے. اب آگے اس کا سلسلہ چل رہا ہے. امام کے ظہور سے پہلے نفس نفسی کا عالم ہو جائے گا. یہ آپ نے کرونا وبا میں دیکھ لیا ہے، چاہے اپنا عزادار ہے چاہے کوئی بیگانہ ہے، ہر کوئی پریشان تھا. نفس نفسی کی کفیت طاری ہو گئی تھی. امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یہ علامات ہیں میرے امام کے ظہور کی. مرد کثرت کے ساتھ گناہ کریں گے، شراب عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، غیبت عام ہو جائے گی، تکبر، غرور، حسد، گناہ عام ہو جائے گا. امام قائم کے ظہور سے پہلے عورتیں اپنے اکلوتے بیٹوں کو چھوڑ کے چلی جائیں گی. مرد عورتوں کا لباس پہنے گے. یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کے ٹیکسلا میں 2 لڑکیوں نے شادی کی ہے، پچھلے دن خبر چل رہی ہے. ایسا ہو رہا ہے. عورتیں مردوں کا لباس پہنے گی، عورتیں گھوڑا سواری کریں گی، بھوک غربت عام ہو جائے گی. شیطانیت کا زور ہوگا. جب یہ عالم ہو جائے گا، جب یہ ساری کفیتیں ہو جائے گی، جو علامات کثرت کے ساتھ وارد ہو چکی ہے، تو پھر میرا کعبے کے وارث مولا انبیاء کے تبرکات لے کر، عصائے موسیٰ ہاتھ میں لے کر، دادا علی کی ذوالفقار لے کر، تابوت سکینہ لے کر اچانک بیت اللہ پہ ظہور فرمائے گا. اچانک کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ یہ آنے والا کون ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگا. کامل ایمان لوگ میٹنگ کریں گے یہ آنے والا کون ہے. جب کامل ایمان لوگ آپس میں بات کریں گے پتہ چلے گا یہ قائم آل محمد ہے. ابھی راستے میں میرے بھائی نجم شیرازی میرے محسن ہیں، جن کی وجہ سے آج 9-10 سال سے میں یہ آپ کے ایریے میں مولا کی نوکریاں کر رہا ہوں. بھائی خوش آمد نہیں، آصف کی عادت ایسی نہیں ہے. محبت
میرے محسن میں ہم ابھی راستے میں بات کر رہے تھے، یہ جو اسلام آباد میں پرچہ ہوا قبلہ علامہ آصف رضا علی صاحب کے پاس، تو میں یہ بات کر رہا تھا امام زمان علیہ السلام کا ایک نام ہے منتقم آل محمد، آل محمد کا انتقام لینے والا۔ پھر امام کا انتظار کرو، جب وہ آئے گا اپنی دادی زہرا کے دشمنوں کو خود پوچھ لے گا۔ پریشان تو نہیں ہو بھائی، گھبرا تو نہیں رہے؟ جو امام کے انتظار میں بیٹھو سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام یکسبا نعرہ حیدری، علی نعرہ صلوات۔ قرآن مجید میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا الْوَحُوشِ حُشِرَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب وحشیوں کو اٹھایا جائے گا، جب وحشیوں کو اٹھایا جائے گا۔ وہ میرے امام قائم کا دور ہوگا، جب امام قائم علیہ السلام وحشیوں کو اٹھائیں گے۔ وہ وحشی کون ہے؟ سارے جانتے ہیں۔ امام قائم علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے وَإِذَا الْوَحُوشِ حُشِرَتْ، وحشیوں کو جن کو اٹھانا ہے وہ دشمن نبی اور آل نبی ہوگی، جن کو امام اٹھائیں گے۔ منتقم آل محمد، انتقام لینے والا آل محمد کا۔ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ وقت یاد کرو جب رسول آ جائے گا اور وہ آ کے دین حق کو غالب کرے گا تمام ادیان پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ میرا سوال ہے باکٹ والوں، وہ وقت تو بتاؤ کہ جب رسول آیا دین حق لے کے اور یہ دین ہر دین پہ غالب ہوا ہو، غدیر خم سے لے کے آج کے دین تک وہ کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جب محمد کا دین ہر دین پہ غالب ہوا ہو۔ اگر محمد مصطفیٰ کا دین ہر دین پہ غالب ہوا ہے تو پھر یہودیت کیوں ہے، پھر عیسائیت کیوں ہے، پھر نصیریت کیوں ہے، پھر غالیت کیوں ہے؟ ان تمام مذاہب کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین ہر دین پہ غالب نہیں ہوا۔ وہ کون ہے؟ جب آئے گا تو محمد کا دین ہر دین پہ غالب ہو جائے گا۔ وہ تیرا اور میرا بار میں مولا امام زمانہ۔ ریاکاری کی داد نہیں دینی، ایمان کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں۔ سننا ہی اگر چاہو تو مجلس میں چلے آؤ۔ اس کا آنا بڑی شہادت ہے، جس کو سننا بڑی عبادت ہے۔ ہم بتائیں گے اپنی محفل میں کون کیا ہے، کون عالم ہے، کون ہے جو درود والے ہیں۔ یہ سب خدا کی دعوت ہے، ایمان کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں۔ میرا واقف کرے انتظار کرنے جو میرے ساڑھے سالہ کا بھی ہے، انتظار کرنے میرا واقف کرے مجھے چنے، تیرا واقف کرے تجھے چنے۔ میں نے تو سامنے نہیں جانا، تم ذرا ایک طرف چلے جانا۔ ان سے گزرے گا صرف وہ بندہ جس کی حیدر سے وقت ہے۔ سارے بولو مل کے بولو حیدری۔ جب بعد میں مولا امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو یہ دین ہر دین پہ غالب ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔
آل محمد علیہ السلام. اپنے آپ کو تیار رکھو. جب بار میں مولا امام زمان آئیں گے، ایک روایت کہتے ہیں 9 ذی الحج کو آئیں گے، بڑی عید ہوئی. ایک روایت کہتے ہیں 15 شعبان کو آئیں گے. ایک روایت کہتی ہے 10 محرم کو آئیں گے. ایک روایت کہتی ہے 18 ذی الحج کو آئیں گے. امام کے آنے کا یا وہ جانتا ہے یا امام جانتے ہیں. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس تاریخ کو امام آئیں گے. مولا نے خود فرمایا ہے جو بھی میرے آنے کی مثبت یعنی یہ کہے یہ اب مولا نے آنا ہے وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے. لہذا یہ مختلف روایات ہیں کہ امام زمان علیہ السلام 9 ذی الحج کو آئیں گے، 10 محرم کو آئیں گے، 15 شعبان کو آئیں گے. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں تیار رہو، امام آنے والے ہیں. بالکل امام کا وقت ظہور قریب ہے. ریاکاری سے اپنی عزاداری کو پاک کرو. یہ شوق نوازی سے ذکر حسین مقدس عبادت ہے، اس کو پاک کرو. عزاداری کرو تو سیدہ زہرا کے لیے، ذکر کرو تو صرف آل محمد کے لیے. کسی کی خوشامد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام زمان علیہ السلام آنے والے ہیں، تیار ہو جاؤ، تیاری کر لو. عزاداران امام مظلوم کربلا سادات وغیرہ سادات جب کامل امام لوگ امام کے آنے کی خبر دیں گے، 313 ناصرین امام زمانہ وہ امام کی آواز پہ لبیک کہیں گے. ان 313 میں سے بلتستان سے روایات کہتی ہے 40 لوگ ہوں گے جو امام زمانہ کی آواز پہ لبیک کہیں گے. ہندوستان سے 12، عراق سے 12، ایران سے 1، مکے سے 1، مدینے سے 7 اصحاب کاف ہوں گے، 5 صحابی رسول ہوں گے. جو بھائی بیٹھے ہو، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جو پیچھے دیوار کے ساتھ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو، مولا امام زمان علیہ السلام کے 313 ناصرین اپنے وقت کے امام کی آواز پہ لبیک کہیں گے. جب بار میں مولا امام زمان آئیں گے، 4 نبی آج تک زندہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ 4 نبی زندہ ہے جن کو موت نہیں آئی. یہ 4 نبی اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں. یہ 4 نبی آگے بیت اللہ میں تیرے اور میرے بار میں امام کی آگے بیعت کریں گے اور بیعت کر کے کہیں گے آپ ہمارے سردار، آپ ہمیں حکم لگائے. 4 نبی الیاس، ادریس، خضر، حضرت عیسیٰ، 4 نبی امام کی بیعت کریں گے. مقرب فرشتے جن میں سے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، حضرت دردائیل، حضرت حمزائیل، یہ مقرب فرشتے 70 ہزار فرشتوں کو ساتھ لے کر امام زمانہ کی قدم بوسی کریں گے اور امام کی بیعت کر کے کہیں گے مولا حکم کرے، مولا ڈیوٹی لگائے، مولا نوکری کا عمل لگائے. تو آصف رضا 26 ایریا والوں کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس میرے بار میں امام کی بیعت کرنے والے 4 مقرب انبیاء، 4 نبی، سید الملائکہ جبرائیل، 70 ہزار فرشتے جس امام کی بیعت کریں گے تو پھر اس کا دادا علی کسی غیر کی بیعت نہیں کر سکتا.
بہت شکریہ، بہت شکریہ. کبھی آپ نے سوچا؟ بہت شکریہ. میں جملہ کہہ کے ایک ایک عزادار کے چہرے کی طرف دیکھوں گا اور دیکھوں گا زبان آپ کے اپنے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں. کبھی آپ نے سوچا یہ چار نبی آج تک زندہ کیوں ہے؟ حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر، حضرت عیسیٰ. اس لیے کہ اس کی مشیت کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ معصوم کی گواہی معصوم دیتا ہے. معصوم کی گواہی. ایک نعرے لگ رہے ہیں لیکن ٹوٹے پھوٹے نعرے لگ رہے ہیں، ایک میں ہی لگا دیتا ہوں. سارے بولو حیدری. ایک ایک عزادار کے چہرے پہ نظر، محبتوں کا پیار کا بہت شکریہ. معصوم کی گواہی معصوم ہی دیتا. امام زمان علیہ السلام میرے بار میں مولا امام زمانہ بیت اللہ پہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے کہیں گے ایھا الناس. ایھا المومن نہیں کہیں گے. اے لوگوں، تجھے حق کا بیٹا کہہ رہا ہے، حق کی طرف آ جا. امام زمانہ کے صدقہ یہ بند ہو گیا. تمہیں حق کا بیٹا کہہ رہا ہے، حق کی طرف. امام زمانہ علیہ السلام عربی میں پکاریں، عربی زبان میں. معصوم کی یا اللہ کی پسندیدہ زبان عربی زبان، عربی میں بلائیں. ہر زباندان اپنی اپنی زبان میں سنے گا. جو امام کی شاہی میں بیٹھے ہو، جو امام زمانہ کی ریت بیٹھی ہوئی ہے، اپنے وقت کے امام کی شاہی میں بیٹھ کے اپنے وقت کے امام کا ذکر سن کے اتنی خاموشی سے بیٹھے رہو. آپ جانو مولا امام زمانہ جانے، مولا عربی میں پکارے گے. ہر زباندار اپنی اپنی زبان میں سنے گا. پشتو والا پشتو میں سنے گا، سریکی والا سریکی میں سنے گا، پنجابی والا پنجابی میں سنے گا، انگلش والا انگلش میں سنے گا، فرانسی زبان والا فرانس میں سنے گا. یعنی ہر زباندار اپنی اپنی زبان میں اپنے وقت کے امام کی آواز کو سنے گا. ہر انسان امام زمانہ کی آواز کو سنے گا. جیسے ہی مومن اپنے امام کی آواز کو سنے گا، اسے پتہ چل جائے گا یہ آواز میرے امام کی ہے، میرے مولا امام زمانہ کی ہے. ادھر دل میں سوچے گا مولا آپ ہیں مکے میں ہوں مارکیٹ میں، مولا آپ کے پاس کیسے آؤں؟ مولا کی آواز آئے گی سوچنا، اپنا قدم اٹھاؤ، تیرا اگلا قدم میرے سامنے آ. سارے بولو، مل کے بولو. جو بھی امام زمانہ کی ریت ہو، سارے مل کے جواب دو. مولا کہیں گے سوچنا، قدم اٹھا، تیرا دوسرا قدم میرے. اور جو امام کے ظہور کی دعا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا ہے، مولا امام زمانہ فرشتوں سے کہیں گے میرے اس مومن کی قبر پہ جا، یہ تلوار لے جا، یہ رہوار لے جا، یہ جنتی لباس لے جا،
قبر پہ جا کے کہے اٹھ امام کے حکم سے. عقیدے بولتے ہیں، عقیدے بولتے ہیں. اٹھ مولا امام زمانہ کے حکم سے. کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اذن خدا سے نہیں اٹھاتے. ایک جملہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اذن خدا سے نہیں اٹھاتے، اختیار خدا سے اٹھاتے ہیں. ارے بھائی ساتھ دینا تھوڑا سا. یعنی پوچھ کے نہیں اٹھاتے، اللہ اس کو اٹھا دو. ان کے پاس اختیار خدا ہے، یہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے اٹھا لے. مولا جا رہے تھے قبرستان سے گزر رہے تھے، مولا نے ایک قبر کو ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے کہا اٹھ اللہ کے حکم سے. وہ مومن قبر سے اٹھا. میرے مولا نے اس کا نام لیا، اے فلاں بن فلاں گھر جا اور جا کے گھر والوں کو بتا مجھے علی نے زندہ کیا ہے. مولا کے صحابی جو ساتھ تھے وہ حیران ہو گئے. مولا نے دوسری قبر پہ جا کے ٹھوکر مار کے کہا اٹھ اللہ کے حکم سے. کہا فلاں بن فلاں گھر جا اور جا کے کہے کہ اللہ کے حکم سے میں اٹھا. ساتھ والوں نے پوچھا مولا ایک قبر پہ کہا میرے حکم سے اٹھ، دوسری قبر پہ کہا اللہ کے حکم سے اٹھ. کہا جب کہا میرے حکم سے اٹھ، لوگ مجھے ہی سب کچھ سمجھ رہے تھے کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن میں نے دوسری قبر پہ جا کے اللہ کے حکم سے اٹھایا. جو سجدے کر کر کے اس کی توحید کو منوائے اسے علی کہتے ہیں. مولا امام زمان علیہ السلام 3 پرچم ہوں گے میرے وقت کے امام کے. کتنے پرچم؟ 3 علم. 3 علم ہوں گے. ایک علم مالک اشتر کے ہاتھ میں ہوگا، ایک علم سلمان محمدی کے ہاتھ میں ہوگا، اور ایک علم مولا امام زمانہ کے ہاتھ میں. جو علم مولا امام زمانہ پہ ہاتھ میں ہوگا اس علم کے فریرے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین علیہ السلام حجج اللہ. علی کی ولایت پہ بحث کرنے والوں جب 12واں آئے گا 14 کی ولایت کی گواہی دے گا. سارے بولو کہہ رہے ایک علی کی ولایت نہیں بچ رہی، 14 کی کیسے بچائے. گواہی لینے والا وہ ہوگا جو اس کا نمائندہ ہے. مولا امام زمان علیہ السلام. اگر کوئی مومن امام کی یہ شاہی میں آپ وقت گزارے، امام کی ریت بیٹھے ہوئی، اگر کوئی دعا مانگ رہا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پریشان نہ ہونا، اپنے امام سے توسل کیا. اپنے معاملات زندگی دوسروں کو بتانے کی بجائے اپنے وقت کے امام کو بتایا. میں کوئی ریاکاری کے طور پہ نہیں، میرے بھائی ہیں یہ جانتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میرا کوئی پلاٹ کا مسئلہ بن گیا. وہ پیسے میرے یہاں تقریباً 6-7 سال سے پھنسے ہوئے ہیں، میرے بھائی وسیم بھائی بھی جانتے ہیں. لیکن بہت سارے تعلقات بھی کسی بھی مومنٹ سے کہے وہ ہو جاتے. میں نے 2 رکعت مولا امام زمانہ نماز پڑھی اور میں نے سارا مسئلہ اپنے مولا کو بتایا. مولا ایسے ایسے پیسے آئے، ایسے ایسے دیے، یہ بات ہوئی. اس کے بعد بہت اچھے لوگ بھی جو پیسے میرے واپس مجھے دلوا سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے یہ مقدمہ امام کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنے معاملات شیئر کیا.
یہ اپنے مال دولت پہ ناز نہ کرنا، یہ امام کا صدقہ ہے، جس کو چاہے جتنا مرضی عطا کر۔ بسم اللہ بھائی، بسم اللہ بھائی، العجل العجل العجل، ہاتھ اٹھا کے سارے کو العجل 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 یا خدا کی قسم میرا امام زندہ ہے، بے شک خدا کی قسم میرا امام زندہ ہے، آپ تمام مومنوں کے دل میں مولا کا مقام زندہ ہے، بے شک ان کی لہر سے آ رہی ہے صدا، رومال ہٹا کے دیکھو خدا زندہ ہے۔ صدقے ہمارا امام زندہ ہے، زندہ ہے تو خط لکھتے ہیں نا، کچھ کہہ رہا ہوں واللہ حسین، کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس دفعہ کوئی عشر محرم میں طبیعت ہی بدلی ہوئی ہے، کفیت بدلی کہ زیادہ فضائل پڑھنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ مومن کرام زندہ ہے تو خط لکھتے ہیں، تمہارا بھی کوئی زندہ ہے تو خط لکھو۔ بہت شکریہ۔ دنیا میں بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، کسی ایک نے آج تک ثابت کیا ہو کہ ہمارا خط لکھا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا ہو؟ ہم نے اپنے امام کو خط لکھا، دریا میں بہاتے ہیں نا، السلام علیکم یا حسین بن روح۔ عریضہ لکھتے وقت جب آپ دریا میں بہانے جاتے ہیں تو یہ حضرت حسین بن روح کو آپ سلام کرتے ہیں، یہ میرے مولا کا صحابی تھا، اور اس کے سپرد، اس کے وسیلے سے آپ اپنا خط اپنے امام تک پہنچاتے ہو۔ ایک مومنہ خمس دینے کے لیے آئی حسین بن روح کو، حسین بن روح کو خمس دینے کے لیے آئی، اور خمس دیتے ہوئے اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا دیا ہوا خمس میرے امام تک پہنچ گیا ہے؟ حسین بن روح نے کہا اے مومنہ ایک گٹھری بنا اور اس کو دریا میں بہا دے۔ جیسے ہی مومنہ نے گٹھری بنا کے اس کو دریا میں بہا دیا، واپس آئی حسین بن روح کے پاس۔ حسین بن روح نے تو برکات والی الماری کو کھولا اور اسی گٹھری کو نکال کے کہا یہی امام کے سپرد کی ہے۔ باطل کے منہ پہ ایسا مارا تماچا دنیا سمجھ گئی نعرہ سلوات۔ آپ کے اور میرے مولا امام زمانہ ایک لمحے کے لیے آپ سے اور مجھ سے نظر ہٹا لیں، ہم برباد ہو جائیں، فنا ہو جائیں۔ مٹھی بھر لوگ ہیں ہم، لیکن یہ امام نے کثرت کو واضح کیا۔ اپنے گھروں میں کوئی ایک ایسا ہتھیار رکھو جسے منسوب کرو امام زمانہ کے ساتھ، کہ جب میرے امام آئیں گے میں مثلاً یہ چھری، یہ چاقو یا یہ تلوار، اکثر گھروں میں مومنوں کے گھر میں ذوالفقار لٹکی ہوتی ہے، منسوب کر دو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ۔ جب میرے امام آئیں گے تو میں یہ ہتھیار لے کے اپنے گھر سے چلوں گا۔ معصوم فرما دے جس گھر میں امام کی نصرت کے لیے کسی نے اس نیت سے ہتھیار رکھا ہو کہ جب امام آئیں گے میں نصرت امام میں اٹھ کے امام کی آواز پہ لبیک کہوں گا، مولا کہتے ہیں اس گھر کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔
دوستوں سے کبھی مولا سے کیا، مولا یہ بات ایسے ہے، مولا یہ میرا مسئلہ ایسے ہے، مولا آپ کی مدد فرما۔ ارتکاب جرم سے جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، دراصل وہ امام عصر کی آواز ہے۔ امام سب سے بڑا دارالخلافہ کوفہ کو قرار دے گا، کیونکہ مولا علی نے بھی اپنے دور حکومت میں دارالخلافہ کوفہ کو قرار دیا، امام زمانہ بھی کوفہ کو قرار دیا۔ امام زمانہ علیہ السلام 3 حملے کریں، ان تینوں حملوں میں شیطانیت اور دجال کو نیست و نابود کر دیں گے، یہ دین ہر دین پہ غالب ہو جائے گا، اور مولا امام زمانہ علیہ السلام شمر کو اٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کس جرم میں میری دادی سکینہ کو تماچے مارتا تھا؟ کربلا کا انتقام لینے والے مولا امام زمانہ، دعا کرو جلد آ جائیں، سادات کے اجڑے ہوئے گھر آباد ہو جائے۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام جنت البقیع میں آئیں گے اور آ کے کہیں گے دادی جاگ، تیرے بیٹے کی حکومت آ گئی ہے، دادی مجھے اپنے دکھ بتا، تیرا بیٹا انتقام لینے کے لیے آیا ہے۔ پوری ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، سیدہ کونین کی آواز آئے گی، مہدی بیٹا میرے دکھوں کی کوئی حد نہیں ہے، مہدی بیٹا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، مہدی بیٹا میرا محسن شہید ہو گیا، مہدی بیٹا لوگوں کے ایک دن میں ایک گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے، میرے گھر سے 72 جنازے، مہدی بیٹا لوگوں کے بیٹے زندانوں میں رل کے مرتے ہیں، میری بیٹیاں زندانوں میں رل گئے، مہدی بیٹا میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے تیری دادی کو کسی نے رونے نہیں دیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، تیری دادی کو کسی نے رونے نہیں۔ بڑا مشکل مضمون ہے آج کا جو پڑھنے کے لیے کہا، بڑا مشکل مضمون، دعا کرو مالک ہمت دے میں پڑھ سکوں اور آپ سمجھ سکوں۔ کیسے پڑھوں؟ 18 سال کا علی اکبر تھا، چلے ہے ہی علی، چاہے اکبر ہو چاہے اصغر ہو، ہے تو علی، جس گھر کا اصغر بھی علی ہو اکبر بھی علی ہو۔ چلے یہ بھی اچھا ہوا، وگرنہ ہمت نہیں تھی آج شہادت علی اکبر پڑھنے کی۔ 6 مہینے کا علی اصغر، ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اجرکم من اللہ، کیا قصور تھا 6 مہینے کے علی اصغر کا؟ چند بہنیں ہیں تاریخ اسلام میں جن کو بھائیوں سے بڑا پیار تھا۔ ایک بی بی زینب جس کو اپنے بھائی حسین سے بڑا پیار ہے، ایک بی بی سغرا جس کو علی اکبر سے بڑا پیار ہے۔
اور ایک 4 سال کی سکینہ جس کو اصغر سے بڑا پیار. اجرکم من اللہ. مولا امام سجاد امام زین العابدین جس قاتل کے سر کا سب سے زیادہ انتظار کیا، مولی اصغر کے قاتل کا سر، حرملہ کا سر. ایک روایت صبح پہ آ رہی ہے، قدیمی عزادار بیٹھے، حرملہ کے سر کا انتظار وقت کے امام سجاد کو بھی تھا، کب اس کا سر آئے. جب حرملہ کا سر امام سجاد کے پاس پہنچا نا تو مختار کے ساتھ کچھ شرائط لکھی، یعنی ایک خط لکھا. اس خط میں امام سے کچھ باتیں کی. اس باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ مولا میں نے اصغر کے قاتل کا سر بھیج رہا ہوں. سید سجاد مولا وقت کے امام ہے، اس سر کے ساتھ میں شرط رکھ رہا ہوں. میں نے سنا ہے اصغر کی ماں رباب دھوپ پہ بیٹھی ہے، یہ سر پیش کر کے کہہ لو دھوپ کو چھوڑ کے فرش پہ آ. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. مولا تیری ہار قبول کرے، امام زمانہ ماتم قبول کرے. سیدزادہ میں نے سنا ہے اصغر کی ماں دھوپ پہ بیٹھی رہتی ہے. حرملہ کے سر کے ساتھ شرط لکھ رہا ہوں، اصغر کی ماں سے کہو دھوپ چھوڑ کے چھاؤں میں آ جا. میں نے کہا بی بی سکینہ کو اصغر سے بڑا پیار. اس بی بی رباب کے 2 بچے ہیں. کتنے بچے؟ ایک کا نام علی اصغر 6 مہینے کا، ایک کا نام سکینہ 4 سال کی. عزادارو مجھے معاف کر دینا، ایک کو کربلا کھا گئی، ایک کو شام کا زندان کھا. اجرکم من اللہ. مولا تیرا ماتم اور ہائے قبول فرمائے. عزاداران امام مظلوم کربلا، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حسین ابن علی کی قسمت سے عزاداری نصیب ہو رہی ہے. چند سطریں روتی ہوئی آنکھوں سے سن لینا. بازار شام سے زندان شام میں جب بی بی رباب پہنچی نا تو بی بی رباب کہتی ہے آدھی رات کا وقت ہوتا تھا، زندان کے اندھیرے میں دائیں بائیں ہاتھ مار کے کہتی تھی اصغر تو کہاں چلا گیا ہے، اصغر تیرے دودھ پینے کا وقت ہو. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عزاداران امام مظلوم کربلا ایک اور سطر سننا. جب بی بی رباب کو کہا نا دھوپ سے اٹھ کے چھاؤں میں آ جائے تو بی بی نے وعدہ کیا ہوا تھا تپتی ہوئی ریت پہ جب حسین کا لاشا دیکھا تھا نا بی بی نے کہا تھا وعدہ کرتی ہوں اب چھاؤں پہ نہیں بیٹھو گے. ادھر سید سجاد
بے ہوش آ جائے پانی پلانے والے بھی بیٹھے ہیں. یہ تو قسمت سید سجاد کی تھی جب پھپھیاں روتی تھی. ظالم سجاد کو تازیوں نے سجاد پھپھیوں سے کہ رونا. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. عزاداران امام مظلوم کربلا. ادھر حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. ادھر علی اصغر نے 6 مہینے کا اصغر اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا. چولہے سے گرانا تھا. خیام حسینی میں کوہرام پھپا ہوا. حسین خیام میں واپس آئے. زینب یہ رونے کی صدائیں کیوں بلند ہوئی ہے؟ آقا جب آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، آپ کا اصغر چولہے میں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. حسین نے کہا لاؤ میں اصغر کو پانی پلاتا ہوں. عزاداران حسین ابن علی 6 مہینے کا علی اصغر رباب نے سفید چولا پہنایا، چھوٹا سا عمامہ پہنایا. ادھر رخساروں سے پیار کیا. پیاس کی شدت کی وجہ سے اصغر کا چہرہ نیلا ہو رہا تھا. مولا تیرا ماتم قبول کرے. ادھر حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا. مقتل میں حسین پہنچے. حسین کو دیکھ کے قوم اشقیاء کہنے لگی حسین حسین اب کوئی بس نہیں چلا اور قرآن لے آیا ہے. حسین نے کہا قرآن نہیں ہے، قرآن کی شبیہ ہے. یہ میرا اصغر ہے، یہ پیاسا ہے، اسے پانی دے دو. عزاداران حسین ادھر پانی کا نام آیا. سنو گے لائنوں نے کیا کہا؟ آپس میں ہنس کے کہنے لگے پانی خود پینا ہے اور نام بچے کا لے رہا ہے. حسین جب تک تیرا بچہ خود پانی نہیں مانگے گا ہم پانی نہیں دیں گے. سن لو گے جیسے ہی عصمت معصوم پہ سوال اٹھا حسین نے کہا اصغر عیسیٰ نے بھی گواہی دی تھی، میرا لال باپ کی عصمت کی گواہی نے. 3 دن کا علی اصغر مرزا انیس اور تفیر کے اشعار ہے. ان اشعار کو نہیں پڑھ رہا، اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں وقت کے امام کا حکم تھا لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے اصغر اتنا پیاسا تھا کہ زبان تالو سے چپکی ہوئے. ماتم کر کے جملہ سن لینا. زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی. ادھر 3 دن کے اصغر نے کہا مولا تیرا ماتم قبول کرے. ادھر اصغر نے 3 مرتبہ کہا العطاش. حق بنتا تھا نا حق بنتا تھا، اب پانی پلا دیتے. اس نے کہا حرملا وہ تیر اٹھا جو جانوروں کو گرانے کے لیے. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. جو جانوروں کو گرانے کے لیے مارا جاتا ہے اس نے تینوں کا تیر اٹھایا. مقتل کہتی ہے اس کا تیر خطا ہوا. دوسرا تیر اٹھایا وہ بھی خطا ہوا. لعین کہتا حرملا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، مچھلی پانی سے سر نکالے تو آنکھ کا نشانہ بناتا ہے، اب تیر خطا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ظالم میرے قریب آ. قریب بلا کے کہا وہ دیکھ جب تیر کا نشانہ باندھتا ہوں سامنے کنات کا پردہ اٹھتا ہے. ایک سیاہ برقعے والی بیوی سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے حرملا اپنا تیر بھی دیکھ، میرا
آج کی رات اور کل کا دن کسی کو سلام نہ کرنا، کیونکہ سلام والوں کا گھر اجڑنے والا ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن اپنے گھروں میں نہ گزارنا، اس لیے کہ بطول کی بیٹیاں جنگلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج کی رات اور کل کا دن اپنے گھروں میں چولہا نہ چلانا، کیونکہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے حسین کا اکبر۔ مولا سے دوران مجلس میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہنا،